اپنے بچوں کو اور کچھ بتاؤ یا نہ بتاؤ، میری منت ہے اپنی اولاد کو گھر بیٹھ کر، ذاکر نہیں پڑھتے ڈرتے ہیں جی ناصر عباس پہ اتنے پرچے، دنیا پہ کوئی اور پرچہ ہوگا، مجھ پہ جتنے بھی پرچے ہوئے تھے ساروں کا موضوع زہرا تھا۔ میں کتنا شکر ادا کروں اپنی مخدومہ کو، اور میں اس منبر کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اور جو پردے میں شام سے آئی بیٹھی ہے اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے اتنے معجزے دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے جناب زہرا کے، تیرے فضل کے کیا کہنے، تیری عطا کے کیا کہنے، تیری کرم نوازی کے کیا کہنے۔ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، ایک زہرا حمایت کرتی رہے، انسان کا بال بھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، بالکل عین سچا اور حقیقی واقعہ۔ بندے کا نام خوشی محمد، پیشہ اس کا پتیسا بیچنا، ملتان کا ہمارا مومن ہے، ضعیفی کا عالم۔ میں نے زندگی میں بڑے ان بندوں سے ملاقاتیں کی ہیں، انڈیا میں، ہانگ کانگ میں مجھے کئی چائنیز ملے، کئی انگریز ملے جنہوں نے مذہب شیعہ قبول کیا۔ برطانیہ کی طرف میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تم کیوں شیعہ ہو؟ مجھے زندگی میں اس سوال سے بڑی محبت ہے۔ کوئی بندہ ملے میں اس سے پوچھوں، اگر کوئی کہتا ہے نا کہ میں جلاب ہور کی فوج کا سپاہی ہوں، میں ادھر سے ادھر آیا ہوں، تو ایک سوال میں اس سے بحث کر کے پوچھتا ہوں، سوال کر کے پوچھتا ہوں، تم کیوں شیعہ؟ خوشی محمد کہتا ہے میں پھیری لگاتا تھا، جہاں راش دیکھنا رک جانا۔ مجلس کے راش کے آگے کھڑا ہو گیا، بچہ مٹھائی لینے آیا، اسے مٹھائی دی، وہ پیسے ڈھونڈنے لگا جیبوں میں، سپیکر میں سے آواز آئی، محمد کی بیٹی دربار سے خالی واپس۔ کہتا یہ فکرہ میرا کلیجہ چیر گیا، کیونکہ یہ بندہ شیعہ نہیں تھا۔ وہ کہتا میں نے ذاکر کو بڑی گالیاں دی دل کے اندر کہ وہ رسول کا صحابی، وہ رسول کی بیٹی کیسے خالی بھیج سکتا ہے؟ کہتا میں نے غصے میں چھاپڑی اٹھائی، آگے چل پڑو، پیچھے سے آواز آئی صحیح بخاری میں لکھا ہو۔ کہتا میں نے سوچا کہ صحیح بخاری تو ہماری کتاب، اگر یہ غلط کہہ رہا تھا تو سپیکر پہ کیوں کہہ رہا؟ اسے ہمارے اس محلے کے کسی مولوی نے آ کے روکا کیوں نہیں کہ صحیح بخاری میں تو نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے میں گھر آیا، بڑا لمبا واقعہ ہے، مختصر یہ کہ اس کی بیوی نے کھانا رکھا، کہتے میرے حلق میں لقمہ پھنس گیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہتا میں نے بیوی سے کہا تو کھانا رکھ، میں ابھی آتا۔ کہتے میں سیدھا مسجد میں آیا، نمازی جا چکے تھے، ساتھ ہی مولوی کا گھر تھا، دستک دی، مولوی باہر آیا کہ مولوی جی وضو کرو، میں نے ایک بات پوچھنی۔ مولوی وضو کر کے مسجد میں آ گیا، کہتے میں نے اندر سے کنڈی لگا لی، کہتے میں نے قرآن اٹھایا، قرآن اٹھا کے مولوی کے سامنے آیا، ہاتھ جوڑ کے کہا مولوی جی میں پڑھا لکھا بندہ نہیں ہوں، میں نے کرنے گن کے 2 سوال، جواب میں یا ہاں کہنا یا نہ کہنا، نہ لمبی تو کرنا میں کر۔ مولوی کہتے پوچھ خوشی محمد، کہتے میں نے سر پہ قرآن رکھا، میں نے کہا بتا حضور کے بعد ان کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا خاتون جنت دربار میں حق مانگنے گئی تھی۔ دربار میں حق مانگنے گئی تھی، وہ کھڑی رہی ہے تو میں کیسے بیٹھوں؟ اسی سے طاقت مانگ کے کھڑا ہو گیا، دربار میں حق مانگنے گئی تھی،
मौलवी ने जल्दी जल्दी सर से कुरान हटाया, कुरान हटा के कहते तुझे किसी शिया ने कहा होगा। कहते मैंने रो के कहा मौलवी जी मैं शिया की बेटी का तो नहीं पूछ रहा, मैं तुझसे मोहम्मद मुस्तफा की बेटी का पूछ रहा। कहते मैंने वापस कुरान रखा, मौलवी कहते गई थी। कहते मैंने रो के कहा अल्लाह करे अगली बात सच्ची ना हो। मैंने कुरान रख के कहा खाली वापस आई या हक लेकर आई। मौलवी कहते उसका हक बनता नहीं था। कहते लंबा जवाब न दे, बस इतना बता खाली आई कि हक लेकर आई। कुरान देखे मौलवी कहते खाली वापस आ गई। खुशी मोहम्मद कहते अल्लाह का कुरान गवाह रहना आज के बाद मैं शिया हूँ। मौलवी कहते तू काफिर हो गया है। कहते काफिर भी मैं हूँ, मेरे दरवाजे पे दुश्मन की बेटी आ जाए मैं कत्ल माफ कर दूंगा। ये कैसे मुसलमान थे, 400 मुसलमान कुर्सियों पे बैठा रहा, मोहम्मद की बेटी सवाली बन के एक एक से कहती रही हया करो मैं तुम्हारे रसूल की बेटी।